مجھے کافر کہو گے تو تمہارا کیا بھلا ہوگا، خدا میرا بھی وہی نکلا تو تمہارا کیا ہوگا۔ جی ویورز، میں ہوں گیسپر ڈینیل، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں۔ نہ ثبوت، نہ تحقیق، نہ گواہ، نہ قاضی، اپنی ذاتی رنجش پر ہر دن ایک معصوم کو قتل کر دیا جاتا ہے اور بعد میں توہین رسالت کا مقدمہ یا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ آنے والا وقت پاکستان کے لیے خوفناک الارمنگ سچویشن ہے۔ آج اس پر بات کرنے کے لیے واقعہ ہے سیالکوٹ پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے لیگل ایڈوائزر جناب لازر اللہ رکھا صاحب کریمنل لائر ہیں، جو بہت سے ایسے کیسوں پر کام کر رہے ہیں اور مظلوموں کی آواز ہیں۔ جی لازر بھائی، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں۔ سیالکوٹ میں ہونے والا واقعہ اور کس طرح ایک انسان کی انسانیت کی تذلیل کی گئی، اسے کس طرح سڑک پہ گھسیٹا گیا اور کیا صورتحال ہے، اس کی FIR تھانے میں درج ہوئی ہے اور بہت سی دفعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ آپ اس FIR کو کس طرح دیکھتے ہیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے؟ جی گاسپر بھائی، سب سے پہلے تو اس سانحے کو لے کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور ہر وہ شخص جس میں تھوڑی سی بھی جس کا ضمیر جاگتا ہے یا جو درد دل رکھنے والا انسان ہے، وہ اس سانحے کو کبھی زندگی میں بھول نہیں پائے گا، اور تاریخ میں یہ دن پاکستان کے لیے ایک شرمندگی کے طور پر لکھا جائے گا۔ اور وہ سارے لوگ جنہوں نے ایک معصوم شخص کو نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کی لاش کی بے حرمتی کی، اس میں سب سے پہلے میں BTL کے تمام سامعین کے ساتھ اس اندھوناک قتل کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور پوری دنیا میں اس کیس کو لے کے، اس سانحے کو لے کے کوہرام مچا ہوا ہے کہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ کس قدر بے حس ہے، کس قدر یہ باربک ہو چکا ہے کہ اس لاش کے اوپر لوگوں نے سیلفیاں بنائی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بحیثیت پاکستانی قوم ایک بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔ یہ پاکستان کا، میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری طور پہ جو پرچم تھا اس کو فوری طور پہ سرنگو کر دینا چاہیے تھا کہ ہم ایک غیر ملکی شہری کی جان کا تحفظ نہیں کر سکے۔ ہمارے ادارے اس حد تک بے بس ہیں کہ وہ چند سو شرپسند عناصر کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور اس کے شاخسانے جو ہیں وہ ملتے ہیں جا کے پچھلی ایک جو مذہبی جماعت کے دھرنے کے ساتھ جا کے مل کے، کیونکہ یہ دیکھیں جس جگہ پہ یہ سانحہ ہوا ہے، یہ ایک سری لنکن شہری کی ہتیا ہوئی ہے، مرڈر ہوا جس کا، یہ وزیر آباد روڈ کے اوپر ہے، اور چند ہفتے پہلے اسی روڈ کے اوپر تحریک لبیک کے کچھ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا جس کو سرکار نے روکا ہوا تھا، اور پھر جب سرکار نے گھٹنے ٹیکے اور مذہبی جماعت کے اس لیڈر کو آزاد کر دیا، بلکہ نہ صرف آزاد کیا بلکہ سرکاری پروٹوکول میں اس کی زیارت کرنے کے لیے بھی ہمارے وزراء پہنچے ہیں، تو سب سے پہلے تو ریاست جو ہے وہ بالکل اس ضمن میں ناکام ہو چکی ہے کہ چند سو یا چند ہزار جو لوگ ہیں وہ سڑکوں کے اوپر اپنی عدالت لگا لیتے ہیں، اور پھر نہ کوئی دلیل چلتی ہے نہ کوئی قانون چلتا ہے، اسی جگہ پہ خود ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور کسی کا جرم ثابت ہوئے بغیر ہی ایک فلر پر، ایک افواہ پر نہ صرف اس کی جان لے لیتے ہیں بلکہ اس کی لاش کو بری طرح جلا دیتے ہیں، اور پھر اس کی لاش کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں،
اور اپنی فتح کے نعرے مارتے ہیں. جی گاسپر بھائی. جی لازر بھائی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ایف آئی آر کٹی ہے وہ تقریباً 700-800 لوگوں پر کٹی ہے، ٹھیک ہے، اس میں دفعہ جو لگائی گئی ہے وہ 302 کی دفعہ لگائی گئی ہے، اس میں جو ایڈیشن دفعیں لگائی گئی ہیں وہ 297 لگائی گئی ہے، 201 لگائی گئی ہے، 427 لگائی گئی ہیں، لیکن ایف آئی آر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نامعلوم ملزمان کے خلاف وہ ایف آئی آر کٹی ہے، جبکہ اس موب میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اسلحہ ساتھ میں لے کے بھی، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ڈنڈے لاٹھیاں سب کچھ لے کے، اور کچھ نے تو میڈیا پر اپنے بیانات بھی دیے ہیں، تو ان کے نام کیوں نہیں ایف آئی آر میں لکھے گئے؟ جی گاسپر بھائی، ابتدائی طور پر یہ جو ایف آئی آر ہے یہ اسی طریقے سے ہونی تھی. اس میں جو 302 ہے وہ قتل عمد کا جرم ہے، جو ثابت ہونے پر سزائے موت جس کی سزا ہے. اس کے بعد 780 اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے اس کی سیکشن 7 ہے، وہ اس میں ایڈ کی گئی ہے. سیکشن 11 کی گئی ہے، املاک کو نقصان پہنچانا اور ثبوت کو مٹانے پہ 201 جو ہے پی پی سی کی وہ لگائی گئی ہے. وہ ایف آئی آر میں جو ابتدائی طور پر سرکار کی مدعیت میں اس کا ایس آئی جو ہے وہ مدعی ہے، وہ یہ درج کی گئی ہے اگو کی تھانہ سیالکوٹ میں. تو اب اس میں جو جرائم ہے وہ 302 اور 780 یہ جرم جو ہے ان کو ثابت کرنے کے لیے اب ہمارے پاس جو جدید قسم کے جو ٹولز ہیں انویسٹیگیشن کے، جس میں یہ سوشل میڈیا کی فوٹیج ہیں، وہ ساری ویڈیوز جن کا فرنزک ہوگا، اور ویڈیوز میں اور فوٹیج میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں ان کی تعداد چاہے 200 ہو 500 ہو، جو آئیڈینٹیفائی ہوتا جائے گا ویڈیوز کے ذریعے یا فوٹیج کے ذریعے، تو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں ان کو نامزد کر دیا جائے گا. یہ شنید یہی ہے کہ 120 کے قریب لوگ جو ہیں وہ کلپرٹ جو درندے ہیں وہ پولیس نے گرفتار کر لی ہیں. اب اس کا ٹرائل جو ہے وہ دہشت گردی کورٹ میں چلنا ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی مذہبی جماعت ہے تو پولیس کی مدعیت میں درج ہونے والے تمام تر جو ایف آئی آرز ہیں یا مقدمات ہیں ان کا نتیجہ کوئی ہمارے لیے حوصلہ افزا نہیں نکلا آج تک. بالکل جی بالکل، میں یہی جاننا اصل میں چاہ رہا تھا، جو پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آریں درج ہوتی ہیں ان کے لیے تو جب وہ کورٹ میں چلتی ہیں تو گواہ جب پیش ہوتے ہیں تو وہ پولیس والے ہی ہوتے ہیں، تو ان کی تو اہمیت ویسے ہی عادی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے صرف کیس کو سیو کرنے کے لیے یا اس ایف آئی آر کو ختم کرنے کے لیے ان گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے. جج بھی انہیں اتنے جیسے پرائیویٹ گواہوں کو سنا جاتا ہے ایسے نہیں سنتے. تو کیا یہ اسی طرح دوسرے کیسوں کی طرح یہ کیس بھی بند ہو جائے گا؟ کیونکہ ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی وزیر اعظم پاکستان، پنجاب کے وزیر اعلیٰ، یہ سب جو ہیں بڑے جی پھانسیاں لگا دیں گے ان مجرمان کو. کیا ایسا واقعہ ہے اس ایف آئی آر کو دیکھتے ہوئے؟ نہیں، اگر پہلے کوئی آپ کے سامنے ایسی مثال ہے تو پھر تو ہم اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے جب بھی کسی بات کا نوٹس لیتے ہیں تو ایک کار میں جو ہے وہ موٹر وے کے اوپر پولیس نے ایک شہری کو اور اس کی بیوی کو مرڈر کر دیا تھا ساہیوال کے قریب. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے، اور وہ سارے ملزمان جو ہیں وہ باعزت بری ہو گئے. عبرت کا نشان بن گئے، مطلب بری ہو کے؟ جی 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 یہ شانتی نگر کا، گوجرے کا، اور یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں اس کا لاہور میں بادامی باغ کا جتنا بھی بستیاں جلائی گئے ہیں، گھر جلائے گئے ہیں، لوگوں کو زندہ جلایا گیا، آج تک تو کسی بھی شخص کو جو وہ سزا ہوتے نظر نہیں آئی. لیکن گاسپر بھائی میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ یہ جو کیس ہے یہ کسی پاکستانی مسیحی بستی کو نہیں جلایا گیا، نہ ہی پاکستانی کسی مسیحی شخص کو جو ہے وہ زندہ جلایا گیا.
बल्कि अब ये दो मुल्कों के दरमियान में ये एक मामला है जिसके ऊपर ना सिर्फ श्रीलंका का जो हाई कमीशन है वो अलर्ट है, बल्कि यूएनओ और जो इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें हैं वो इस सारे मामले को, इस केस को वॉच कर रहे हैं। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले खबर चल रही थी कि यूएनओ ने इसमें फरीक बनने की इस्तदा की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। तो ये अब जो टेस्ट केस बन गया हुकूमत पाकिस्तान के लिए और खासकर पंजाब गवर्नमेंट के लिए कि देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन मैं जाती तौर पर बहसीयत वकील आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे ये दिन पड़ते जाएंगे, महीने, हफ्ते, साल, उसी के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो लोग हैं, जो मॉब था जिसने ये बर्बरियत की है, वो छूटते जाएंगे और आखिर में 2-4 लोग ही इस केस में बाकी रह जाएंगे। जी हाँ, जनाब। वो उनकी भी जमानतें हो जाएंगी जैसे माजी में होता आया है। मेरा एक अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के बहुत से एहसास केसेस जो है वो आप लड़ रहे हैं, मसीहों की आवाज़ बन रहे हैं, अक़लियतों की आवाज़, हिंदुओं की आवाज़ बन रहे हैं। 295C यानी ब्लास्फेमी लॉ पर जो भी केसेस मोस्टली होते हैं उन्हें आप लड़ रहे हैं, तो आपको हर वक्त जो है वो जान का ख़तरा होता है। मैं अपने तमाम व्यूअर से, तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि लाज़र भाई के लिए स्पेशली अपनी दुआओं में उन्हें याद रखें। लेकिन रिसेंटली बहुत सी आपको थ्रेट्स कॉल वसूल भी हो रही हैं, तो क्या उसके लिए आपके लिए कोई ऐसे सिक्योरिटी मेजरमेंट हुए हैं या कैसे होने चाहिए? जी जी गैस्पर भाई, बड़ा दिलचस्प सवाल कर दिया आपने। ये ना सिर्फ मुझे बल्कि हर उस वकील को जो ब्लास्फेमी के केस में मुल्जमान को डिफेंड करता है, उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ करना इस रियासत की और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन जो आपने बात की कि मुझे कोई सिक्योरिटी फराहम की गई है या मुझे ज़रूरत है, तो भाई मैं तो डरता हूं कि ये सिक्योरिटी वाले जो होते हैं ये खुद ही बंदे को मार देते हैं। आपने माजी में देखी होगी ये सूरत हाल कि अब ये जुनूनियत जो है ये इस हद तक हमारे मुआशरे में जड़ पकड़ चुकी है कि आपको नहीं पता चलता कि कौन जो शख्स आपके आसपास इर्द गिर्द करीब बैठा हुआ है उसकी जो आस्तीन में खंजर होगा या उसके पास गन होगी। क्योंकि अब ये हमारे मुआशरे में एक चीज बनती जा रही है कि लोग जन्नत में जल्द जल्द जाने के चक्कर में दूसरे लोगों की जिंदगी को जहन्नम बना रहे हैं। गैस्पर भाई, किसी भी शख्स के ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लग जाना उसको मौत का हकदार नहीं बनाता। उसके लिए हमारा निज़ाम अदल है और मैं बड़े अफसोस से कहता हूं कि ये इस सड़क के ऊपर जो वजीराबाद शाहरा के ऊपर एक इंसान की लाश नहीं जली, बल्कि हमारा निज़ाम अदल जल के रह गया है, हमारे अदारे जल गए हैं और हमारा एतमाद जल गया, बल्कि उठ गया है इस सारे निज़ाम से। क्योंकि किसी शख्स के ऊपर FIR दर्ज हो जाना उसको मुजरम नहीं ठहराता। उसके लिए कानून ने स्पेस दिया है कि इन्वेस्टिगेशन में उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत आए और ठोस सबूत आने के बाद भी उस शख्स को अदालत में पेश किया जाए और फिर अदालत ये फैसला करे कि उसके ऊपर जुर्म साबित होता है या नहीं साबित होता। अब ये जो ज्यादा मॉब है या सोसाइटी के ज्यादा जो पसमानदा और बीमार जहन है, ये पिछले तमाम हर उस शख्स को जो ब्लास्फेमी के केस में बरी हो गया मिसाल बना के कहते हैं कि जी हमारी अदालतें लोगों को सजा नहीं देती, इसलिए लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। भाई सजा कैसे दें जब आपका केस ही साबित नहीं होना, जबकि FIR में दम ही नहीं होना, और बहुत सारे जो केसेस हैं वो झूठ पर मबनी हैं। बहुत से केसेस जो हैं वो झूठ पर मबनी हैं। जी हेलो जी जी, मेरा आखिरी सवाल है कि जिन्होंने ये मतलब मारा है, कत्ल किया है इस शख्स को,
ٹھیک ہے, انسانیت کی تذلیل کی ہے. انہوں نے کہا, جو ان کے جملے تھے کہ ہم نے معاشرے سے ایک ناسور کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال ہے آپ سے, کیا جب یہ لوگ پیشی پہ آئیں گے تو میرے خیال میں بہت سی جو وہ جماعت جو انہیں سپورٹ کر رہی ہے وہ پھولوں کے ہار لے کے آئے گی؟ کیا وکیل بھی اسی طرح ہی جیسے ماضی میں کرتے ہیں کہ ہار پہنائے گئے ہیں ایسا ہی کریں گے؟ جی یہ جو وکیل ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کیس میں 500 کے لوگ جو ہمارے وکلا حضرات تھے, بھائی تھے, انہوں نے ایک ملزم کو حق میں وکالت نامہ دیا, جن میں ایک ہمارے ہائی کورٹ کے شاید میں بھی کوئی ریٹائرڈ جج صاحب بھی تھے, اور وہ اس ملزم کا منہ چومتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی, اور جب یہ لوگ آئیں گے بڑے اس کیا کہتے ہیں ایک جتھے کی صورت میں, تو ماحول دیکھنے والا ہوتا ہے دہشت گردی کورٹ کے باہر. کیونکہ میں تو اکثر جاتا رہتا ہوں. یہ جو گاؤں میں جو ہوا تھا مندر کے اوپر حملہ, جب اس کے ملزمان بھی آتے تھے تو ان کا تو ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے, اور مجھے یہ کامل یقین ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ زیادہ تر لوگوں کی ہمدردیاں ہوں گی, کیونکہ یہ کارڈ ہی بس بھی ایسا کھیلتے ہیں جو ذہنوں کو مفلوج رکھ دیتا ہے. سوچنے سمجھنے کی جو خاصیت ہے وہ یہ مٹا کے رکھ دیتا ہے. وہ خدا کے بندو, وہ خدا کے لوگوں, اگر آپ کسی خدا کو مانتے ہو تو پھر ہمارے اداروں کو کام کرنے دیں, ہماری عدالتوں کو کام کرنے دیں. اگر نہیں کرنے دیتا تو ان عدالتوں کو تالے لگائیں. کیوں اس ریاست کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں عدل کے نام پہ, انصاف کے نام پہ؟ بہت بہت شکریہ لازر بھائی آپ کا کہ آپ نے اس پہلو پر روشنی ڈالی. ایف آئی آر پر ہم نے دیکھا کہ کون کون سی دفاعیں لگائی گئی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور تمام ویور سے میری ایک التجا ہے کہ لازر بھائی کے لیے اور ایسے وکلا کے لیے دعا کریں کہ خداوند ان کا محافظ ہو. دوسری بات یہ ہے ویورز کہ پاکستان میں ہر دن وکلا ہوں, جج ہوں, پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف ہو, اس لا کی وجہ سے انہیں اپنی صفائی دینی پڑتی ہے, انہیں اپنے ایمان کی بتانا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ایسے قانونوں کی کیا ضرورت ہے؟ فیصلہ آپ سب نے کرنا ہے. دیکھتے رہیں بی ٹی ایل. گاڈ بلیس یو. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.